تمہاری نماز نہیں ہوگی. سمجھ آ رہے؟ ایک جماعت وہ ہے کہتی ہے جب تم کوئی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد کھانا سامنے رہتا ہے، اس پہ سورہ فاتحہ پڑھو، قرآن پڑھو، یہ پڑھو، وہ پڑھو، جب پڑھو گے تو خاتمہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. اس لیے بھی سورہ فاتحہ کو اپنا کاروبار بنایا. دوسری وہ جماعت ہے جو کہتی ہے اگر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھا تو تمہاری نماز نہ ہوگی. اس نے بھی کاروبار بنایا، اس نے بھی کاروبار بنایا. ہم کہتے ہیں تم لوگ لڑو مت. سورہ فاتحہ وہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے توحید بھی رکھا ہے اور تقلید بھی رکھا ہے. اللہ فرما رہے تم نے مجھے وحدہ لا شریک لہ ماننا ہے، اس پہ تمہارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے. یہ ہے توحید. پھر سورہ فاتحہ کا دوسرا جز ہے تقلید، جس کے لوگ منکر ہیں. دوسرا کیا ہے؟ تقلید. اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کو ہم پہچانیں گے کیسے؟ اللہ نے فرمایا ایک جماعت موجود ہے جن کا ذکر اللہ نے سورہ فاتحہ میں کیا ہے. اللہ نے فرمایا یہ لوگ تمہیں بتائیں گے کہ اپنے رب کو تم نے کیسے پہچاننا ہے، کیسے تم نے اس کو وحدہ لا شریک لہ سمجھنا ہے. میں نے پہلے خطبہ میں کیا پڑھا؟ وَنَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ وحدہ لا شریک، اس کا کوئی دیکھے. پہلے میں نے کیا کہا؟ وحدہ، اللہ ایک تنہا تنہا اکیلا ہے. دوسرا کیا فرمایا؟ اس کا کوئی شریک بھی نہیں، کیونکہ وہ اکیلا ہے اس لیے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اگر اس کا شریک ہوتا تو پھر وہ اکیلا نہ ہوتا. یا تو اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو تو پھر اللہ کو اکیلا نہ مانا. اگر اللہ کو اکیلا مانتے ہو تو پھر اس کا شریک کسی کو نہ مانا. سمجھ آئی نہیں ہے؟ ہم سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ آیت بالکل اسی طرح ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ بے شک میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. کیوں گواہی دیتی ہوں؟ وحدہ، کیونکہ وہ اکیلا ہے. آگے کیا ہے؟ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک بھی نہیں، اس لیے میں نے گواہی دی. اگر تم اپنے گواہی میں پکے اور سچے پر کھڑے رہو اس کے ساتھ، اگر اسے تم وحدہ مانتے ہو تو پھر اس ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اگر شریک کرتے ہو تو پھر اسے وحدہ مت مانو. یہ کیا ہے؟ میں نے یاد پچھلے ہفتے بھی پڑھا تھا کہ کافی ہے اللہ سب کی حاجت رواہی کے لیے، نبی ولی فقط رہنمائی کے لیے. نماز میں پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر بھی در بدر پھرتے ہو مشکل کشائی کے لیے. کیسا ایمان ہے؟ یہ سورہ فاتحہ کا پہلا جز ہو گیا توحید. دوسرا جز کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں ان لوگوں کے راستے پہ چلانا، ہدایت دینا میں ان لوگوں کے راستے پر جو سیدھے راستے پر. تو اب اللہ خود جواب دے رہے ہیں انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلنا جن پہ میں نے اپنا انعام کیا. وہ پہلے توحید تھا، اب یہ کیا گیا؟ تقلید ہے. اب جو آدمی کہتا ہے کہ میں تقلید کو نہیں مانتا ہوں، میں کہتا ہوں تم سورہ فاتحہ تمہیں آج تک پتا نہیں. داڑھی تو رکھا ہے، بہت بڑا شیخ الحدیث ہے، اور سورہ فاتحہ ابھی تک جانتا نہیں. تو سورہ فاتحہ کے پہلے جز میں توحید تھا، دوسرے میں تقلید تھا. کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کون بتائے گا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار طبقے. وہ توحید تو یہ تقلید تھا. جو حدیث تو سورہ فاتحہ میں توحید بھی ہے تقلید بھی ہے. ایک کہتا ہے سورہ فاتحہ اگر ختم پہ نہیں پڑھو گے ختم نہیں ہوگا، دوسرا کہتا ہے امام کے پیچھے نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگا. نہ وہ جانتا ہے نہ یہ جانتا ہے، کیونکہ پہلے میں توحید ہے دوسرے میں تقلید ہے. تو توحید اور تقلید پہ ہمارا ایمان ہے. توحید اور تقلید پہ کیا ہمارا ایمان ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں تقلید کو نہیں مانتا ہوں. میں نے کہا یہ مت کہو تقلید کو نہیں مانتی ہوں، تم کہو کہ میں سورہ فاتحہ میں انعمت علیہم اس کو نہیں مانتا ہوں، یہ کہو. پھر اللہ نے عجیب قرآن کا ضابطہ ہے. اللہ نے کیا فرمایا
کہ تم نے توحید کو بھی مانا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تم نے تقلید کو بھی مانا ہے انعمت علیہم۔ پھر اللہ نے فرمایا خیال کرنا جب تم توحید اور تقلید پہ چلو گے، خیال کرنا دو لوگ آئیں گے تمہارے پیچھے، دو لوگ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ جب تم توحید کی بات کرو گے تب بھی تمہیں ایک جماعت نہیں چھوڑے گی، جب تم تقلید کی بات کرو گے پھر دوسرا فرقہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ اے اللہ کون ہے وہ لوگ؟ فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سمجھا نہیں؟ فرمایا ایک وہ طبقہ ہے جن پہ اللہ کا غضب ہوا، وہ بھی تمہیں نہیں چھوڑیں گے، وہ کہیں گے توحید بیان مت کرو۔ دوسرا جو گمراہ ہو گیا، قرآن حدیث سامنے پھر بھی گمراہ ہے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں کہیں گے تقلید کے پیچھے مت چلو، وہ تمہیں توحید سے روکے گا، یہ تمہیں تقلید سے روکے گا، وہ تمہیں توحید بیان کرنے نہیں، یہ تمہیں تقلید بیان کرنے کی نہیں چھوڑے گا۔ تو فرمایا یہ دو ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں پہلے میں کیا ہے؟ توحید، دوسرے میں کیا ہے؟ تقلید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گمراہ فرقے بھی ہمیں بتا دی اسی سورہ فاتحہ کہ تم نے توحید بھی بیان کرنا ہے، تقلید بھی بیان کرنا ہے، توحید پہ بھی چلنا ہے، تقلید پہ بھی چلنا ہے۔ خیال کرنا دو جماعتیں تمہیں نہیں چھوڑیں گی، ایک وہ جن پہ غضب ہو، دوسرا وہ جو گمراہ ہو۔ تو دونوں آج کے لیے مسئلہ چل رہا ہے۔ ایک آدمی مجھے کہتا ہم تقلید کو نہیں مانتے، تو میں نے کہا پھر آپ قرآن کی آیت کا انکار کرو، انعمت علیہم آپ کو، میں اس کو نہیں مانتا۔ کہتا نہیں اس کو مانتا ہوں، کہتا میں تقلید کو نہیں مانتا۔ تو میں نے کہا تقلید کے بغیر تو پھر انسان حلال ہی نہیں ہوتا۔ سمجھا رہا نہیں آیا؟ جو تقلید کو نہیں مانتے تو وہ حلال ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ میں آپ کو دلیل دوں گا قرآن حدیث سے۔ جس وقت یہ آدمی کہتا ہے میں تقلید کو نہیں مانتا، میں اس سے کہتا ہوں جس وقت تم